بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 954۔ سب کچھ اللہ کرتے ہیں اور ہر حکم حکمتوں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہوتا ہے۔ کاش کہ بندہ صبر اور شکر کا مجسمہ بن جاتا۔ دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اما بعد، عقیدے لوح و قلم 79۔ اور ہم لوح قلم پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ اس میں درج ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ پس جو چیز لوح میں لکھی ہوئی ہے وہ ضرور ہو کر رہے گی۔ ساری مخلوق مل کر بھی اسے روکنا چاہے تو اسے روک نہیں سکتی، اور اسی طرح جو چیز اللہ تعالیٰ نے لوح میں نہیں لکھی تو ساری مخلوق مل کر بھی اسے موجود نہیں کر سکتی۔ قیامت تک پیش آنے والے واقعات اور حالات درج کرنے کے بعد قلم خشک ہو چکا ہے۔ جو چیز بندے کو نہیں پہنچی تو وہ کبھی بھی نہیں ملنے والی تھی، اور جو چیز اسے پہنچی ہے وہ کبھی بھی اس سے ٹلنے والی نہیں تھی۔ بندے پر لازم ہے کہ اس بات کو جان لے کہ مخلوق کیا کچھ کرنے والی ہے یا مخلوق کے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے۔ یعنی کسی کے کچھ کرنے سے پہلے یا کسی کے ساتھ کچھ کیے جانے سے پہلے ہی اللہ کو سب خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ناپ تول کر اپنی مشیت سے ایک محکم اور قطعی تقدیر کے ساتھ بنایا ہے۔ اسے کوئی توڑنے والا نہیں، کوئی اسے پیچھے ہٹانے والا نہیں، کوئی اسے زائل کرنے والا نہیں، کوئی اس میں تغیر و تبدل کرنے والا نہیں، اور نہ ہی کوئی اسے پھیرنے والا ہے، نہ ہی کوئی کمی اور زیادتی کر سکتا ہے۔ زمینی اور آسمانی مخلوق سب اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، اور کوئی مخلوق اس بنانے والے کے بغیر خود بخود نہیں بن سکتی، اور بنانے والے خالق اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو بہتر اور خوب بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہترین خالق ہیں، اس کی تخلیق میں کسی قسم کا عیب اور نقص نہیں ہے۔ نقص اور عیب مخلوق کے فعل میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کام سراسر حسن اور خوبی پر مشتمل ہیں۔ موحد کا امتحان۔ کائنات کی بدلتی ہوئی شکلیں، راحت اور رنج، خوشی اور غم، صحت اور بیماری، امیری اور غریبی، فتح اور ناکامی، سلطانی اور غلامی، ہنسنا، رونا، شادمانی اور نوحہ خوانی، حکمرانی اور نقل مکانی، یہ سب کا سب اللہ کے علم میں ہیں، اور ان سب احوال کے پیچھے وہی ایک ذات باری کار فرما ہے۔ مگر ان حالات میں بندوں کا امتحان ہے۔ بندہ اگر ان سب احوال کو رب کی طرف منسوب کیا تو اس بندے نے ایمان کی حلاوت پالی، اور اگر ان احوال کے رد و بدل میں دنیاوی طاقتوں اور ان کی ٹیکنالوجی کی کارستانی کی طرف منسوب کیا تو ایسا شخص اپنے ایمانی امتحان میں فیل ہوا۔ ساری طاقتیں اور ان کی ٹیکنالوجی مل کر دنیا والوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی اگر اللہ نہ چاہے، اور اگر اللہ تعالیٰ دنیا اور اس کے کارخانے کو تباہ کرنے پر آ جائے تو ساری طاقت اور ساری ٹیکنالوجی مل کر بھی اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ عزیز اور قوی ہے۔ انسانوں کی تباہی کے وجوہات۔ رہی انسانوں کی تباہی تو اس کے پیچھے بھی وجوہات ہیں۔ 1 صدی پہلے مہلک بیماریاں، طاعون، سیلاب، حادثات کے بہانے لوگ مرتے تھے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی نے موت کے آنے کے سارے سوراخ بند کر دیے۔ پلیگ، ہیضہ، چیچک، ٹی بی ختم کر دی۔ طوفان آنے سے پہلے ہی اس کی اطلاع دے دی جاتی ہے۔ آسمانی اور زمینی بلاؤں سے آدمی تقریباً محفوظ کر دیا گیا ہے۔ اب یہ امر تو لازمی ہے کہ دنیا میں بسنے والے 8 ارب انسانوں کو 100 سال کے اندر مرنا ہے۔ اس سے کسی کو فرار نہیں۔ مرنے کے سارے ذرائع بندوں نے بند کر دیے تو جنگوں اور موذی بیماریوں کے دروازے کھول دیے گئے، اور یہ سب کچھ اسی رب العالمین کے تصرف اور اس کی مرضی سے اور اسی کے حکم سے ہو رہا ہے۔ اہل ایمان کے مزے۔ دیکھنا یہ ہے کہ موجودہ دنیاوی مسائل اور پریشانیوں نے اہل ایمان کو کیا دیا۔ ان حالات اور مصائب سے اہل ایمان کو ایک نعمت عظمیٰ تو یہ ملی
کہ وہ اللہ سے قریب ہوا اور اٹھتے بیٹھتے اللہ اللہ کہنے پر آ گیا اور اللہ کو پکارنے والا بنا۔ دوسری نعمت یہ ملی کہ اس کی جنت آسان ہو گئی، اس لیے کہ جنت کا داخلہ دو ہی راستوں سے ممکن ہے، نیک بن کر جنت میں جاؤ، کافر کے ہاتھ سے مر کر جنت میں جاؤ۔ اس لیے کہ دنیا تمام میں جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم و تشدد ہو رہا ہے اس کی وجہ صرف اسلام ہے۔ فرعون بھی یہودیوں کو جو اس وقت کے مسلمان تھے چن چن کر مارتا تھا، جن کا ذکر قرآن میں یوں بیان کیا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم اس شخص کو محض اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ اللہ کو رب مانتا ہے؟ یہ فرعون کا واقعہ ہے کہ وہ اس وقت کے مسلمان یعنی یہودی لوگوں کو مارتا تھا۔ ان کا جرم یہ تھا کہ وہ اللہ پر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے۔ بالکل اسی طرح آج کے فرعون کا وہی سلوک آج کے مسلمانوں کے ساتھ ہے، اس لیے کہ یہ مسلمان بھی اللہ کو اپنا رب اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتا ہے۔ خدا نخواستہ اگر آج یہی مظلوم مسلمان خود کو غیر مسلم ظاہر کرنے لگے تو دنیا بھر کے ممالک کی طرف سے اس کی امداد شروع ہو جائے گی، اس کی حفاظت کی جائے گی، اسے گھر دیا جائے گا۔ پچھلے زمانے میں افریقہ اور ایشیا کے ممالک میں مظلوم اور نادار مسلمانوں کو پیسے اور سہولیات دے دے کر عیسائی بنایا گیا تھا۔ ان کے دیہاتوں میں اسکول اور ہاسپٹل کھولے جاتے تھے، مفت کا کھانا کپڑا دیا جاتا تھا اور لوگ اسلام چھوڑنے پر آمادہ ہو جاتے تھے۔ لیکن الحمدللہ کہ اس دور کی 100 سالہ عمومی دعوتی محنت کی برکت سے گاؤں کے گاؤں اور قوموں کی قومیں دوبارہ پھر سے اسلام میں واپس آنے اور اسلام کو پھیلانے والے یعنی دعوتی کام کرنے والے بن گئے اور دنیا بھر سے عیسائی مشنریاں غائب ہو گئی۔ یہ ایک حقیقت ہے، افسانہ نہیں۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے کہ آج سے 20 سال قبل دنیا میں مسلمانوں کی تعداد 1.1 ارب تھی اور 2020 میں 2.2 ارب ہے، یعنی دگنی تعداد ہو گئی، اور اب تازہ اطلاع کے موافق 2.8 ارب مسلمان ہیں۔ یہ بے بصیرت علماء کہتے ہیں کہ تبلیغ تو غیروں میں کی جاتی ہے، مسلمانوں میں نہیں۔ ان کے اس بے بصیرت اور ناعاقبت اندیش اور عامیانہ فتووں کی وجہ سے 100 سال قبل مسلمانوں میں تبلیغ نہیں کی جاتی تھی، جس کی نحوست سے ملکوں کے ملک مرتد ہو چکے تھے۔ 100 سال قبل جو ہی تبلیغ شروع ہوئی، مرتد لوگوں نے اللہ کو پہچانا، ایمان اور اسلام کی قدر جانی، توبہ کی اور پھر سے دوبارہ اسلام میں لوٹ آئے اور تبلیغ میں وقت لگا کر داعی بنے اور اپنے ہم وطنوں اور رشتہ داروں کو جو مرتد ہو گئے تھے پھر سے انہیں اسلام میں لے آئے۔ یہ تلخ سچائی کا گھونٹ آج کے بعض بڑے علماء بھی اپنے حلق سے نیچے اتار نہیں سکتے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ دعوتی محنت سے انسانوں کو اللہ سے جوڑا جائے، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت اور تصرف کو سمجھایا جائے، دنیا اور اس کی چیزوں کی بے ثباتی اور کم مائگی کی حقیقت کو ذہنوں میں اتارا جائے۔ دنیاوی طاقتیں، حکومتیں اور سائنس اور ٹیکنالوجی سب کے سب اللہ کے سامنے عاجز اور مردہ ہیں، ان میں نفع ہے نہ ضرر، سب کچھ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے۔ اللہ نہ چاہے تو یہ کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اور اللہ تباہ کرنے پر آئے تو یہ دنیاوی طاقتوں کا دیو مالائی نظام اللہ کے عذاب اور اس کے ارادے کو روک نہیں سکتا۔ امریکہ اور یورپ میں آگ اور برفانی اور طوفانی عذاب کا سلسلہ شروع ہے۔ ٹیکنالوجی کا نظام فیل ہوا، تباہی مچ گئی۔ نیک روح انسانوں نے ان واقعات سے اللہ کی طاقت کو پہچانا اور اللہ کے سامنے جھک گئے اور اسلام کو گلے سے لگایا۔ اکثر لوگوں نے قرآن مجید کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا۔ مسجدوں سے انگریزی ترجمے والے قرآن ناکافی ہونے لگ گئے، قرآن کو سمجھنے کے لیے لوگوں کی طلب بڑھ گئی۔ دعوتی کام میں چلنے والوں کی قربانیاں بڑھتی جائے گی تو اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام ہدایت حرکت میں آئے گا اور اللہ تعالیٰ بھیانک واقعات اور حادثات کو وجود میں لائیں گے تاکہ انسان کی سنگ دلی اللہ عزیز الحکیم کی بادشاہت کو قبول کرنے پر نہ چاہتے ہوئے بھی مجبور ہو جائے۔ آج دنیا بھر کی مسلم تنظیموں کی صفوں میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے۔
مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے راستے اور طریقے ڈھونڈے جا رہے ہیں، سیمینار ہو رہے ہیں، مقالات پڑھے جا رہے ہیں، قراردادیں منظور ہو رہی ہیں، لیکن بقول مرض بڑھتا گیا، جوں جوں دوا کی کوئی تدبیر کارگر ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ہمارے موجودہ دور کے وقت کے فتنوں سے زیادہ گھناؤنے فتنے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور متبعین کو کوئی اور اسکیم نہیں بتائی، بار بار یہی بتایا، فاستقم کما امرت ومن تاب معک، جو کام تمہیں کرنے کو کہا گیا اسی کام پر آپ اور آپ کے ساتھی لگے رہو، یعنی دعوت اللہ والی محنت پر اپنی ساری توانائی صرف کر دو، ہوگا وہی جو تم چاہتے ہو، کیونکہ اللہ تمہارے ساتھ ہیں۔ فوراً نہیں تو کچھ دیر بعد ہوگا، مگر ہوگا ضرور۔ کہ طائف والے آج مار رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، کل ان کی نسلیں دین اسلام قبول کرے گی۔ اور دنیا نے دیکھا اور خوب دیکھا کہ ثقفی لوگ تبلیغ و تعلیم کے میدان پر چھا گئے تھے۔ آج بھی الحمدللہ مسلمان دین پر جمع ہوا ہے اور اپنے دین اور ایمان کے خاطر سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں، اور اپنی جان کا نذرانہ تک پیش کر رہا ہے، اس لیے اس کی کامیابی یقینی ہے۔ دنیا دارالاسباب ہے، جو بات مقدر میں لکھی جا چکی ہے وہ تو ہو کر رہے گی، لیکن اسباب کے طور پر قرآن اور حدیث میں ان تباہ کاریوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کا طریقہ بھی بتایا گیا۔ سورہ ہود کا ترجمہ ہے، کیوں نہ تم سے پہلے زمانے کے لوگوں میں سے اہل خیر لوگ ہوئے جو زمین میں فساد پھیلانے سے روکتے، سوائے ان چند کے جنہیں ہم نے ان میں سے نجات دی تھی۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، آپ کا رب ایسا نہیں کہ کسی بستی کو ظلم سے ہلاک کر دے اور وہاں کے لوگ داعی اللہ یعنی اصلاح کرنے والے ہوں۔ فائدہ: 1960 کی دہائی میں کلکتہ فرقہ وارانہ فسادات میں جل رہا تھا۔ وہاں کے تبلیغی ذمہ دار حاجی غلام رسول صاحب کا خط آیا، دعا کے لیے کہا، پریشانیوں کا ذکر کیا تو حضرت جی ثانی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حاجی صاحب، مسلمان کا سب سے بہتر حال وہ ہوتا ہے جس وقت وہ اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو، اور آج کی عارضی تکلیف میں دیکھ رہا ہوں کہ اہل بنگال جس قدر آج اللہ کی طرف متوجہ ہوئے ہیں، پہلے اتنے متوجہ نہیں تھے۔ اللہ کو ان پر رحم ضرور آئے گا اور انہیں ہدایت بھی عطا ہوگی، امن و امان بھی۔ جماعتوں کو پورے شہر میں پھیلا دو۔ الحمدللہ 3 دن میں فساد ختم ہو گیا، امن ہو گیا۔ فائدہ: صبر اور استقلال اور اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا ہی آج ہم مسلمانوں کا دین ہے۔ یہ وقت کا امتحان ہے، رنجیدگی، خفگی اور کم ہمتی، مایوسی ہماری زندگی بھر کی قربانیوں کو بے قیمت بنانے کے لیے کافی ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، نہ کمزور بنو اور نہ ہی رنج کرو، تم ہی بلند اور بالا رہو گے اگر تم حقیقی مومن ہو۔ اللہ ہمیں ثبات قدم کی دولت سے نوازے اور انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ آمین آمین آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔